شیطان کے کتوں کی اوقات نہیں ہے رحمان کے واریر کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس گروپ کا جو ایڈمن تھا وہ ذلیل اور کمینہ قسم کا انسان، انسانوں سے بدتر قسم کا انسان، بلکہ جانوروں سے بدتر قسم کا انسان، سوری ٹو سے فور انسان، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ اس نے بڑا بھونکا، بڑا کوشش کی کہ میرے خلاف کچھ کر سکے، مجھے کچھ کر سکے، لیکن اس کی چل نہیں سکی۔ تو میں ایک چیز دکھاتا ہوں کہ اس کے ساتھ آخر میں اس نے مجھے کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ دیکھو آخر میں کیا لکھتا ہے، تو پاگل ہے، عابد راما کرشنا، یہ اس کا نام ہے۔ یہ اس نے مجھے کہا کہ میں پاگل ہوں۔ اس نے مجھے پاگل کیوں کہا؟ کیونکہ اس گروپ کے اندر اس کی بینڈ بج چکی۔ اس نے جتنی کوشش کی اللہ کے خلاف بھونکنے کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکنے کی، اس نے اتنی گندی گالیاں دی ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو میں دکھا ہی نہیں رہا اس گالیوں کو۔ میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر اس گروپ میں جو اس نے یہ حرکت دکھائی ہے نا، یور پروفائل ہیز بین سسپینڈیڈ ان دس گروپ، اس کی شکست ہے۔ یہ تم ہندوؤں کی شکست ہے جو تم لوگ گالیاں دینے کے بڑے شوقین ہو نا۔ میں نے تو اس کو گالیاں دی بھی نہیں تھی، میں نے تو صرف اللہ کے ثبوت شیئر کیے تھے، اللہ کے وجود پہ ناقابل شکست ثبوت جو اس کی ایسی تیزی کر گئے، اس کے فالس بلیف کی۔ یہ گالیاں دے رہا تھا اپنے گروپ میں، سب کچھ کر رہا تھا کیونکہ اپنے آپ کو باپ سمجھ رہا تھا۔ تم ہندوؤں کے ساتھ پرابلم یہ ہے، تم غیر مسلموں کے ساتھ یہ پرابلم ہے جو اسلام کے دشمن ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو وہ ہیں جو بیچارے اپنے کمانے کھانے پینے میں لگے، ان کی بات نہیں کر رہا۔ جب میں جنرل بات کرتا ہوں تو جنرل تم لوگ ہوتے ہو جو اسلام کے دشمن ہو۔ تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم بغیرت قسم کے جو غیر مسلم ہو، تم لوگ سالے دادا گیری بھی خود مچاتے ہو، ہنڈا گردی بھی خود مچاتے ہو۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ تم بینڈ کرو، سسپینڈ کرو۔ مطلب تم تو دکھاتے ہو کہ تم 100% جھوٹے ہو، تمہارے اندر گٹس ہی نہیں ہے۔ اللہ رسول کو گالیاں دے رہا تھا بیٹھ کر، جب میں نے آگے ثبوت شیئر کی اور اس کی ماں بہنیں کر دی ثبوتوں سے، بالکل بے شک ایسا ہی کیا میں نے۔ اس کے بعد اس نے جو ہے نا، وہ پہلے بھی گالیاں دے رہا تھا، اس کے بعد اس نے گالیوں کی رفتار بڑھا دی، لیکن ایٹ دا اینڈ آ کے اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور یہ شکست کھا گیا۔ اس نے مجھے سسپینڈ کیا کیونکہ اس کے اندر، اس کے دل و دماغ میں برداشت نہیں ہو سکا جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے، اور میں نے اللہ کے فضل سے کیا ہے۔ میں دشمنوں کے مائنڈ سیٹ کا ستیہ ناش کر دیتا ہوں، کیونکہ تم لوگ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دو گے ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد، ہر چیز سمجھانے کے بعد، جب بات کھول کھول کے سمجھا رہا ہوں، ہر چیز دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد تم میرے ساتھ اوقات دکھانے پہ آؤ گے۔ مجھے تم لاکھ گالیاں دو، میرے جوتے کو پرواہ نہیں، میں پرواہ ہی نہیں کرتا، مجھے گالیاں دینی ہے دیتے رہو میری بلا سے۔ اللہ کو تم لوگ گندی گالیاں دینے پہ آؤ گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گندی گالیاں دینے پہ آؤ گے، تو بیٹا جس کو میں نے ریڈائر پہ دیکھا جو ایڈمنسٹریٹر بن کے پھر رہا ہے، ایرا گھرا نتو پیرا، جہاں کا بھی ہے، چاہے فیس بک کا ہو، دنیا کے اندر کسی ملک کا ہو، نتن یاہو ہو یا نریندر مودی ہو، میرے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے کسی کی، سمجھے؟ سمجھ میں آ گئی نا؟ میں وہ مسلم مین ہوں اللہ کے فضل سے، میرے سامنے نتن اور نریندر کی بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ وہ غنڈے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کروایا ہے۔ مودی نے کشمیر کے اندر، یہی ہے نا، یہ سب کشمیر کے اندر کب کا یہ کروا سکتا تھا، ختم کروا دے، لیکن نہیں، انہیں مسلمانوں کو مارنے میں مزہ آتا ہے۔ نتن یاہو جیسا دہشت گرد جو غزہ اور فلسطین میں دہشت گردی کر رہا ہے، گٹس نہیں ہے نا بہت سارے لوگوں میں سچ بولنے کے۔ اصل بغیرت اور دشمن تو یہ لوگ ہیں، کنٹرول تو ان کا ہے نا۔ ان کو دسیوں بار سمجھایا جا چکا، بتایا جا چکا، ان کو پتہ ہے اسلام سچا دین ہے۔ اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نکلوایا تھا انڈیا سے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہوا نکل گئی تھی نا ہندوؤں کی، بیچارہ شرافت سے کام کر رہا تھا، طریقے سے کام کر رہا تھا، تمہیں سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ ایک بندہ مسلمان تھا، اس نے ریفرنس کے ساتھ بات کی، تمیز سے بات کی، کہاں بدتمیزی کی، لیکن تمہیں برداشت نہیں ہے کوئی مسلمان، تمہیں شرافت اصل میں راس نہیں آتی، تمہیں یہ آگ لگتی کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ ابے بغیر تو اسلام تلوار سے اس طرح نہیں پھیلا، تم لوگوں نے اس قسم کی، اس ٹائم تمہارے باپ دادوں نے بھی یہ حرکتیں کی تھی، مسلمان شرافت سے کام کرتے تھے، تم ماں بہن کی گالیاں دینا شروع ہو جاتے تھے، تم ان کی جو ہے نا وہ کبھی عزت تار تار کرتے تھے، کبھی تم ان کی ہڈیاں توڑتے تھے، کبھی تم ان کو سڑکوں پہ جو ہے دھوپ میں لٹاتے تھے۔ تمہارے باپ دادا ہی تھے وہ بھی، وہ کافر رہ کے جو مر گئے مردود منحوس، اچھا جہنم میں غرق ہوئے۔ تو تم ان کے نقشے قدم پہ چلنا چاہتے ہو تو چلو، تمہیں لاکھ سمجھایا کہ کلمہ پڑھ لو، اسلام میں آ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو اور جہنم کے عذاب سے اور جنت میں جانے کے لیے تیار کرو، لیکن تم نہیں جانا چاہتے، تمہاری مرضی، اللہ زبردستی نہیں کرتا۔ لیکن اللہ نے مجھے اختیارات دیے ہیں، میں بول سکتا ہوں، کلام کر سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، ویڈیو بنا سکتا ہوں، میں کروں گا۔ تمہارے اندر اگر گٹس ہو تو روک کے دکھاؤ، تمہارے اندر اگر اتنے گٹس ہو تو بیٹا تم اپنے جھوٹے خداؤں کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ نا۔ تم تو اسی پہ ٹکے رہو کہ 5000 سال پہلے زمین کے اندر سے پھٹی ہوئی مورتی نکل گئی تھی، فلاں جگہ پہ وہ پہاڑ پہ اس کی جو ہے نا کتے کا نشان مل گیا تھا، فلانا مل گیا تھا۔ ابے یہ کوئی ثبوت نہیں ہوتے کسی مذہب کی سچائی کے۔ ہر مذہب میں اس طرح کی دسیوں خرافات والی جھوٹی کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں اور نقطے نکات ہیں۔ اگر تمہارے خداؤں کو کوئی کنٹرول تھا تو سورج پہ، آسمان پہ، بادلوں پہ، زمین پہ، چرند پرند درند پہ، ان پہ کنٹرول دکھاتا وہ۔ اللہ کے سامنے تو چلتی نہیں کسی کی۔ تمہارے تو جھوٹے خداؤں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں بچے بنا کے ان سے اپنے نام کی گواہی دلوا دیں، یہ تو تم لوگوں کے مذہب کی اوقات ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج سے 1400 سال پہلے جو بتا دیا تھا ہر بچہ مسلم پیدا ہونے کے حوالے سے، وہ بات سچی ہے، 100% ثابت ہے۔ اللہ نے خود ثابت کر دیا، ماں کے پیٹ میں بچے بنا کے ان سے اپنے گواہی دلوا کے۔
اب تم چاہے شیطان کے نام سے گروپ بنا لو، چاہے تم کتے کے نام سے بنا لو، بلی کے نام سے بناؤ یا گائے کے نام سے بناؤ، تمہاری چلنی کچھ نہیں ہے میرے سامنے۔ جدھر میں پہنچتا ہوں تمہارے ایتھس کے اوپر، ہندوؤں پہ، عیسائیوں پہ، یہودیوں پہ زلزلہ ہی طاری ہوتا ہے، تمہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اس کو بینڈ کرو، اس کو سسپینڈ کرو، یہ کون گھس گیا؟ ہماری چل نہیں رہی اس کے سامنے۔ ابے تو تم لوگ اپنے خدا کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے، جھوٹے خداؤں کو کون ڈیفینڈ کرے گا تمہارے اندر؟ نہیں کر سکتے۔ تو لانتے وصول کرو، شکست قبول کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔